الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو پھر تابع قرآن کر دے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم واجب الاحترام قابل عزت تکریم برادران اسلام محترم دوستوں اور بزرگوں خالق ارض و سما کا فضل و احسان ہوا اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے تمام اصول و قواعد بتلائے اور انہی اصول و قواعد پہ چلنے کی بدولت یہ معاشرہ سدھر سکتا ہے
اور آپس میں محبتیں عام ہو سکتی ہے، وگرنہ یہ معاشرہ بغض و عداوت اور نفرتوں کی آگ میں سلگتا ہی رہے گا۔ تو انہی آداب، اصول و قواعد میں سے قرآن و سنت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہو۔ جو حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی اور جو آیات کریمہ، اس میں اسی خاص بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور مل جل کر آپس میں محبت سے رہا جائے۔ اس حدیث شریف میں خصوصی طور پر خواتین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن عورت اپنی دوئی پڑوسن عورت کے لیے ہدیے کو یا کسی تحفے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ ہدیہ کسی بکری کے کھر کا ہی کیوں نہ ہو۔ اصل میں تو یہاں تمام مسلمان عورتوں کو خطاب کیا گیا، لیکن در حقیقت سرکار دو عالم نے اس حدیث شریف میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپس میں اچھے تعلقات پیدا کرو، محبت اور اتحاد و اتفاق کا راستہ اس حدیث شریف میں بتلایا گیا۔ آج کی اس نئی تعلیم نے نئی نسل کو اور اس نئے نظام اور معاشرے نے، اس نئی روشن خیالی نے پڑوسیوں کا تصور ہی ختم کر دیا ہے۔ سالہ سال ایک محلے میں رہنے والے دیوار کے ساتھ دیوار، مکان کے ساتھ مکان، لیکن ایک دوسرے کو پہچانتے تک نہیں ہیں، ایک دوسرے کے نام تک کا پتہ نہیں، حالات تک نہیں جانتے۔ حالانکہ اسلام نے تو پڑوسیوں کے بہت ہی حقوق کی تاکید فرمائی گئی، لیکن ہمارا ظاہری رویہ، ظاہری حال ایسا ہے کہ ہم اسلام کے ان آداب، ان قواعد و اصولوں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے ہم ایسے لاپرواہ ہو گئے کہ آج ہم پڑوسیوں کے حقوق جانتے تک نہیں ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین اتنی زیادہ تاکید کرتے ہوئے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے کہ میں یہ سمجھنے لگا، مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید شریعت میں پڑوسی کو بھی وارث قرار دینے کا حکم آنے والا ہے، اور شاید اللہ پڑوسی کو بھی وارث قرار دے۔ یعنی اتنی زیادہ مجھے تاکید کی گئی کہ جب انسان مر جاتا ہے، جس طرح اس کے وارث کا اس کے مال میں حصہ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو بھی اسی طرح وارث کی طرح مال میں حصہ دار کہیں قرار دے دیں۔ یعنی اتنی زیادہ اللہ نے تاکید کی، جبریل کو بھیجا اور جبریل نے حضور کو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کے پڑوس میں کوئی بھوکا آدمی سوئے، یا جس کے پڑوس میں کوئی آدمی بھوکا ہو اور وہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ مجھے پتہ ہی نہیں یہ غفلت ہے۔ تمہیں پتہ کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ تمہیں احساس نہیں، تمہیں ادراک نہیں، تمہیں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں، اسلام نے پڑوسیوں کے کیا حقوق بتائے اس کی اہمیت نہیں، اس لیے کہہ رہے ہو کہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ وہ کیسے ہے؟ حالانکہ اسلام نے تو کہا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر دل میں اہمیت ہو
تو ایک دوسرے کے دکھ درد کا، اس کے حالات کا پتہ ہو کہ میرا پڑوسی کس حال میں رہ رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو عام پڑوسیوں کے متعلق فرمایا۔ قرآن و سنت میں عارضی جو پڑوسی ہے، چند لمحوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے، قرآن نے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اب اس آیت میں پڑوسیوں کے متعلق ایک صاحب بالجنب کا نام یہ بتلایا کہ یہ وہ پڑوسی ہے جو گاڑی میں یا سفر میں عارضی آپ کے ساتھ بیٹھا۔ صاحب بالجنب کہتے ہیں برابر میں بیٹھنے والا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا کہ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ہم سفر ہے، آپ کا ساتھی ہے، اس نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی ہم سفری اختیار کی ہے، تو اس کا بھی یہ حق ہے کہ تمہیں چاہیے اس کو تکلیف نہ دی جائے، اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کی جائے، تمہاری گفتگو سے یا عمل سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ صاحب بالجنب کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا یہ بہت آسان سا معاملہ ہے، یعنی کہ آپ کے ساتھ سفر میں کوئی ایسا شخص سیٹ میں آپ کے برابر میں بیٹھا تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کے سفر کا دورانیہ یا جو ہے آدھا گھنٹہ ہوگا یا 1 گھنٹہ یا 4 گھنٹے یا 2 دن یا 4 دن، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آپ کی منزل علادہ، اس کی منزل علادہ، آپ کا سفر مکمل ہونے کے بعد اپنا اپنا راستہ ہے۔ لہذا اسلام نے یہ حکم دیا کہ اس عارضی پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، تمہارے کسی عمل کی وجہ سے اسے تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تمہارے کسی طرز عمل سے، رویے سے اس کو تکلیف پہنچی تو اب اس کی تلافی ناممکن ہے، کیونکہ جب آپ کا سفر ختم ہو گیا، اس کی منزل راستہ الگ، تمہاری منزل و راستہ الگ، اور تمہارے عمل سے اس کو جو تکلیف پہنچی ہے تو اب یہ توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اور جب وہ تم سے جدا ہو گیا، اب تم اس سے معافی کیسے مانگو گے؟ کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ توبہ استغفار سے یہ معاف نہیں ہوتا جب تک صاحب حق اس کو معاف نہ کر دے۔ تو جب آپ کے کسی رویے سے اس کو تکلیف پہنچی، سفر مکمل ہو گیا، اب تمہیں کیا خبر ساری زندگی بھی اس سے ملاقات کا موقع نہ ملے، اب تم اپنے مقام پہ آئے، تمہیں احساس ہوا، یہ فکر ہوئی اپنی غلطی کی کہ میں نے وہ جو سفر میں میرا جو ہے ہم سفر تھا اس سے جو رویہ اختیار کیا یہ میں نے غلطی کی۔ فرمایا اب تو تمہیں احساس ہوا، لیکن اب تم اس سے معافی کیسے مانگے ہوئے؟ تو اس لیے قرآن کریم میں صاحب بالجنب کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو تمہارا عارضی جو ہے پڑوسی ہے، عارضی ساتھی ہے، عارضی جو ہے جو تمہارے ساتھ کچھ لمحوں کے لیے گاڑی میں سیٹ میں سوار ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید ہے۔ تو پھر جو آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے ساتھ، آپ کی دیوار کے ساتھ مستقل طور پر جو ہے کئی عرصے سے، سالوں سے، دنوں سے رہ رہا ہے، تو آپ سوچیں پھر اس پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں۔ اب اس پڑوسی کو راحت پہنچانے کے لیے اسلام نے کتنی زیادہ تاکید کی ہے، کتنا زیادہ جو ہے اس معاملے میں توجہ دلائی ہے،
لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ان چیزوں کی اہمیت تب ہوگی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے اقوال کو اہمیت دیں گے، تو تب ہمیں یہ فکر ہوگی کہ میرے نبی نے، میرے رب نے تو یہ حکم دیا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور میرا جو طرز عمل رویہ ہے یہ تو اسلام کے خلاف ہے، مجھے چاہیے کہ میں اپنے اس رویے کو بدلوں۔ یہ احساس تب پیدا ہوگا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے اقوال کو اہمیت دیں گے۔ تو بہرحال ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی اپنے چھت کی شہتیر کو تمہاری دیوار کے اوپر رکھے تو اسے منع نہ کرو۔ شہتیر کہتے ہیں یہ جو دیوار کے اوپر جسے ہم بیم کہتے ہیں، کڑی کہتے ہیں ان کو کی زبان میں، یعنی کہ اگر تمہاری اور اس کی دیوار ساتھ ہے اور قانوناً تو تم حق رکھتے ہو، اسے روک سکتے ہو کہ اس کی جو ہے یہ شہتیر تمہاری دیوار کے اوپر نہ رکھے، لیکن اگر وہ رکھتا ہے اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا منع مت کرو۔ تمہارے اس تھوڑے سے عمل سے اگر اس کو فائدہ پہنچ جائے، اس کو راحت پہنچ جائے، تو تمہارے نامہ اعمال میں تو کروڑوں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اب یہ عمل، یہ چیزیں، یہ حقوق ہم کب ادا کریں گے؟ جب ہمارے دل کھلے ہوں گے، دلوں میں محبت ہوگی، دلوں میں مٹھاس ہوگی، تو تب ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کھلے رکھیں گے۔ دل میں حسد، بغض، نفرت ہوگی تو ہم تو کبھی بھی ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا نہیں سوچیں گے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو۔ گفٹ جسے عام طور پر کہا جاتا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور آپس میں محبت سے دیے ہوئے ہدیوں کو حقیر نہ جانو۔ جیسے خطبے میں حدیث پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن عورت کو کوئی چیز دے تو فرمایا وہ اس کو قبول کر لے، اسے حقیر نہ سمجھے، اگر وہ بکری کی پاؤں کی کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے یہ بات سمجھائی کہ بعض دفعہ کوئی پڑوسی غریب ہوتا ہے، وہ اپنے دوسرے پڑوسی کو ہدیہ کو چیز دے نہیں سکتا، لیکن اس کے دل میں یہ محبت، یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے پڑوسی کی کوئی خدمت کر لوں، لیکن جب وہ سوچتا ہے میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں میں اپنے پڑوسی کو دے دوں اپنی غربت کی وجہ سے، لیکن پھر بھی یہ محبت، یہ جذبہ اس کو اس بات پر ابھارتا ہے، وہ اپنی پڑوسن کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، تو اب فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ پڑوسن بھی اس کے اپنی پڑوسن عورت کے اس ہدیوں کو حقیر نہ جانے، اس کے خلوص کو دیکھے، دلی جذبے کو دیکھے، نہ کہ اس چیز کو دیکھے یہ کتنی قیمتی ہے، بلکہ اس کے خلوص اور محبت کو دیکھے۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام، جس کو ہم بھول گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ نفرت و حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام نے ہمیں معاشرت کی یہ تعلیم سکھلائی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، کیسے ہم نفرتوں کو محبت میں تبدیل کریں، لیکن ہم نے اس ہدیے کو رسم و رواج میں تبدیل کر لیا۔ کچھ خاص تقریبات جو ہیں اس کے موقع پر ہم نے اس ہدیوں کو مقید کر لیا کہ فلاں کے بیٹی کی منگنی ہوگی، فلاں کے بیٹے کا منگنا ہوگا، شادی ہوگی، فلاں جو ہے تقریبات ہوگی تو اس میں ہدیہ دوں گا تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ میں نے کچھ دیا ہے۔ اب اگر میں نے دیا تو کسی کو کیا خبر ہوگی؟ یہی چیز ہے جس نے ہماری اس محبتوں کو نفرتوں میں اور تقابل میں پیش کر دیا، اور آپس میں وہ چیزیں جو حضور نے بتلائی کہ جن سے محبت پیدا ہوتی ہے، الٹا انہی چیزوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ اب اس ہدیوں کو ہم نے
کچھ رسومات تقریبات کے ساتھ مقید کیا۔ اب ہم جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ اس نے میرے بیٹے کی شادی میں اتنا ہدیہ دیا ہے، اب میں اس کے بیٹے کی شادی میں بھی اتنا ہی دوں گا۔ اب اگر اس سے زیادہ نہیں تو کم کر ہی نہیں سکتا، اس کے برابر دے گا۔ اگر کم دیا تو اعتراضات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ دوسری طرف میں نے تو اسے 5,000 دیا تھا، اس نے 2,000 دیا ہے، میرے اس ہدیے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ بعض جگہوں پر تو باقاعدہ فہرست بنائی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے، اگر کاپی میں نہ بھی لکھا، دل پہ لکھا جاتا ہے کہ میں نے تو فلاں کی منگنی اور شادی میں یہ دیا، اس نے یہ دیا، تو یہ چیزیں غلط ہے۔ یہ چیزیں جو ہے بعض دفعہ یہ سود میں آ جاتی ہیں، جسے اس ہدیوں کو بعض دفعہ نیوتا نیندرا جسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ یہ ہے کہ اگر ایسے ادلے بدلے کا ہدیہ ہوگا یا ایسے ادلے بدلے کی سوچ ہوگی تو یہ سود ہے۔ قرآن کریم میں سورہ روم میں ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ اس آیت میں ربن جو کہا گیا ہے، اس سے مراد یہی ادلے بدلے کا معاملہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ ہم نے اس ہدیوں کو چند تقریبات کے ساتھ خاص کر لیا، اور بعض دفعہ تو یہ گناہ اور بعض دفعہ محبتوں کے بجائے یہ نفرتوں کو جو ہے ابھارتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے کہا کہ کسی خاص تقریبات کے ساتھ اسے مقید نہ کرو، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے، اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں۔ جب حضور نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اگر ہم تحفہ ہدیہ دیتے ہیں محبت کے بجائے اعتراضات اور نفرتیں بڑھیں، تو سمجھ لو کہ ہمارے اس ہدیے میں ہماری نیت کے اندر کھوٹ ہے، ہم نے اسلامی اصولوں کے مطابق اس ہدیوں کو ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے تو فرمایا اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اب نفرتیں بڑھ رہی ہیں، تو ہم نے انہیں چند رسومات کے ساتھ مقید کیا۔ ہماری نیت کے اندر کھوٹ آیا کہ اس نے اتنا دیا ہے، میں اتنا دوں گا، تو اب یہی چیز نفرتوں میں آ گئی۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، کئی دفعہ انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے پڑوسی کے گھر میں کوئی تحفہ ہدیہ بھیج دوں، اس کی خدمت کر لوں، اسے خوش کر لوں۔ گھر آیا، گھر میں مشورہ کیا، گھر سے مشورے میں یہ باتیں ہوئی، ابھی اگر ہدیہ تحفہ دیا پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کے بیٹے کی شادی ہے، اس کے بیٹے کی منگنی ہے، یا یہ نئے مکان میں جائے گا، یا فلاں معاملہ ہے، تو پھر ہم دیں گے یہ تحفہ ہدیہ، نام ہوگا، پتہ چلے گا۔ تو فرمایا یہی چیز نیت کے اندر جو ہے کھوٹ آ گئی، تو اب یہ ہدیہ، یہ تحفہ محبتوں کے بجائے نفرتوں میں بدل جائے گا۔ اگر پہلے آپ کے دل میں جو خیال پیدا آیا، اس میں آپ نے وہ ہدیہ تحفہ دیا، اس پہ اجر و ثواب، محبتیں، بعد میں بھی آپ وہی ہدیہ، وہی پیسے تحفہ دیں گے، لیکن وہ محبتیں بھی نہیں ہوگی اور وہ اجر و ثواب بھی نہیں ہوگا، الٹا گناہ ہوگا۔ بعض دفعہ اگر عدل بدلے میں تقابل میں کمی زیادتی تو یہ سود میں آ جاتا ہے، جیسے نیندرا اور نیوتا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم نے فرمایا اگر محبتیں پیدا کرنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو ہدیہ دو، تحفہ دو، پڑوسیوں کو یہ حقوق میں سے ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر اس حدیث شریف میں خواتین کا ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا یا نساء المسلمات، کہ اے مسلمان عورتوں کا ذکر اس لیے خصوصی طور پر کیا کہ عام طور پر عورتیں اس چیز کو زیادہ گنتی ہیں۔ مرد تو صبح نکلے اپنے کام دھندے میں، عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا دیا، کیا لیا، تو اب ان کے اندر نفرتیں، رنجشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے حضور نے خصوصی طور پر فرمایا کہ جب تم کسی کو کوئی چیز دو تو اس صورت میں بھی
جو ہے تقریبات کا انتظار نہ کرو، تقابل کا انتظار نہ کرو۔ کوئی اگر تمہیں دے خلوص سے کوئی تو اس کو ہلکا نہ سمجھو، اگر کوئی اپنی غربت کی وجہ سے کوئی ہلکی چیز دے تو اس کے خلوص کو دیکھو، نہ کہ اس چیز اور ہدیے اور تحفے کو۔ اور اسی طرح ہدیے کے سلسلے میں حدیث میں جو دوسرا اصول بتلایا، ہمارے معاشرے نے اس کو بالکل فراموش کر دیا ہے، اور اس فراموشی کی وجہ سے وہ ہدیہ دوسرے کو راحت پہنچانے کے بجائے اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ مثلا ہمارے معاشرے کے اندر آج کل اگر کسی جگہ خوشی کی تقریب ہو تو سارے مٹھائی کا ایک ایک ڈبہ لے جاتے ہیں، یا ہر بندے کے ہاتھ کے ساتھ کچھ فروٹ ہے اور وہ لے گیا۔ اب 15-20 بندے آدھا آدھا کلو ہی کی مٹھائی کا ڈبہ لے جائیں تو اس کے گھر میں تو مٹھائی کا ڈھیر لگ جائے گا۔ یا جو ہے کوئی بندہ تھوڑا تھوڑا فروٹ سب لے گئے، اب اس کے گھر وہ فروٹ کا ڈھیر لگ گیا، اب نہ وہ کھا سکتا ہے نہ پھینک سکتا ہے۔ اب یہ ہدیہ، یہ تحفہ کس کام کا، گھر میں خراب پڑا رہ جائے گا۔ تو یہ اسلامی ہدیہ دینے کے جو اصول ہیں اس کے خلاف ہے۔ ہدیہ کا مقصد یہ ہے کہ محبت بڑھے، دوسرے کو خوشی ہو، دوسرے کے راحت پہنچے۔ اب سب نے ایک ایک ڈبہ مٹھائی کا لے گئے، کسی کا مکان کی چھت بنی ہے، نئے مکان میں گیا، بیٹے کی شادی ہے، منگنی ہے، اب ہر ایک کے ہاتھ کے ساتھ آدھا کلو کے ڈبہ مٹھائی ہے۔ اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ جس کو آپ نے یہ تحفہ ہدیہ دی، اب اس مٹھائی کا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ تو فرمایا ہدیے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو راحت پہنچے، خوشی پہنچے۔ تمہارے اس ہدیوں کا خراب ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ الٹا ڈھیر پہ پھینکے گا۔ اسی طرح جو ہے ایسے کئی ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں، انہوں نے اپنے عمل سے بتلایا۔ حضرت جو ہے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک ہیں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی، یہ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بڑے بیٹے ہیں۔ ایک ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز، یہ تبلیغی جماعت کے بزرگ گزرے ہیں۔ اور ایک ہے مفتی شفیع عثمانی صاحب، یہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں۔ فرماتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ تبلیغی جماعت کے بزرگ، یہ اکثر حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب کے پاس ملاقات کے لیے آتے۔ تو فرمایا ایک دفعہ یہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کاغذ کا دستہ تھا، یعنی کہ بہت سے وہ کاغذ کا، جسے کاغذ کی کاپیاں عام طور پر جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ لے کر کاغذ کا دستہ لے کر آئے۔ اور دوسری دفعہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ روشنائی سیاہی تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہ مفتی شفیع عثمانی صاحب کو پیش کیا، کیونکہ یہ اللہ والے تھے۔ اللہ والوں نے کہ اللہ فہم عطا کرتے ہیں، خلوص عطا کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت شفیع عثمانی صاحب کو راحت پہنچے، خوشی پہنچے۔ تو یہ ان کے پاس آتے جاتے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت شفیع عثمانی صاحب چونکہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، مشہور تفسیر معارف القرآن کے بھی مصنف ہیں حضرت شفیع عثمانی صاحب، اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں لکھی۔ تو اب ان بزرگوں نے دیکھا تبلیغی جماعت کے کہ اکثر ان کا کام لکھنا لکھانا ہے۔ حضرت شفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے کس خلوص کے ساتھ یہ کاغذوں کا دستہ لے کر آئے، یہ سمجھے کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور دوسری دفعہ آئے تو ان کا جو ہے دلی خلوص یہ تھا کہ حضرت مفتی صاحب کو راحت پہنچے، ان کو فائدہ۔ پھر وہ سیاہی روشنائی لے کر آئے جن کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اصل خلوص، کہ دوسرے کو راحت پہنچائی جائے ہدیے تحفے کے ذریعے، کہ کس چیز کی اسے ضرورت ہے اس چیز کو ساتھ اس کو راحت پہنچائی جائے، خوشی پہنچائی جائے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب، اور یہ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب کے ہم سبق، ہم عصر اور دوست تھے۔ اور انہیں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کو حضرت شفیع عثمانی صاحب سے اتنی محبت تھی کہ جیسی کتابوں، جن کتابوں کے نام حضرت
شفیع عثمانی صاحب نے لکھے اور رکھے وہی نام انہوں نے اپنی کتابوں کے بھی رکھے، اور جس تفسیر کے نام حضرت شفیع عثمانی صاحب نے معارف القرآن رکھا، تو حضرت ادریس کاندھلوی صاحب نے جو کتاب لکھی تفسیر کی، انہوں نے بھی اپنی کتاب کا نام معارف، یعنی انہیں آپس میں بڑی محبت تھی، ہم سبق بھی تھے، ہم عصر بھی تھے، دوست بھی تھے۔ اب قیام پاکستان کے بعد حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب ان کا قیام لاہور میں تھا، اور حضرت مولانا شفیع عثمانی صاحب کا قیام جو تھا کراچی میں تھا، اور اس وقت جو ہے یہ عام سہولتیں سفر کی نہیں تھیں۔ اب ادریس کاندھلوی صاحب ان کی ایک مشہور کتاب سیرت مصطفیٰ بھی ہے، 3 جلدوں میں بڑی مشہور کتاب ہے۔ اب یہ ادریس کاندھلوی صاحب رحمہ اللہ یہ لاہور سے جب کراچی گئے 2 دن کے لیے اپنے کسی کام کے لیے، تو دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ اب آیا ہوا ہوں تو شفیع عثمانی صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے، دیکھ لوں۔ اب یہ وہاں پہنچے، فرمایا کہ وہاں پہنچنے میں بھی کراچی پہنچ کر آگے شفیع عثمانی صاحب تک جانے تک بھی آدھا پونا گھنٹہ لگتا، تو یہ وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان دوست نے حضرت شفیع عثمانی صاحب نے پوچھا کہ کیا پروگرام ہو، کیسے آئے ہو، تو انہوں نے اپنی تمام مصروفیات بتلائی کہ میں نے فلاں جانا ہے، فلاں معاملہ کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ دل نے یہ چاہا کہ اب آیا ہوا ہوں آپ سے بھی ملاقات ہو جائے۔ حضرت شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اتنے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، میرا دل بھی یہ چاہتا ہے آپ کی دعوت کی جائے، آپ کو بہترین کھانا کھلایا جائے، لیکن اب جس وقت آپ آئے ہو یہ کھانے کا وقت نہیں۔ اب میں آپ کو کھانا کھلانے کے لیے دعوت کے لیے روک دوں گا تو آپ کے پاس ہیں ہی 2 دن، اور ایک دن آپ کو میں کھانا کھلانے کے لیے روک دوں تو آپ کے باقی جو ہے معاملات پھر وہ طے تو نہیں ہوں گے، رکاوٹ بنے گی۔ میں تو آپ کو روک لوں گا، آپ بھی رک جائیں گے، لیکن میری اس دعوت سے آپ کو فائدہ، میری اس دعوت سے آپ کو دلی خوشی تو نہیں ہوگی۔ دلی خوشی اس لیے نہیں ہوگی کہ میں آپ کے کاموں میں رکاوٹ بن گیا، آپ کو پورا دن روکے رکھا صرف کھانے کے لیے، اور اگر آپ یہاں سے چلے گئے، میں نے آپ کے رات کے وقت کی دعوت کی، تو اب وہاں سے آپ آئیں گے تو آدھا دن آپ کا راستے پہ لگ جائے گا، تو پھر بھی یہ اچھی بات نہیں۔ لہذا حضرت شفیع عثمانی صاحب نے اس دور میں 50 روپے کہا، یہ جو دعوت کا ہے یہ میری طرف سے دعوت قبول فرمائے۔ اب حضرت ادریس کاندھلوی صاحب نے اپنے جو ہے سر پہ وہ 50 کا نوٹ رکھا، خوشی سے فرمایا یہ تو میرے لیے بڑی نعمت ہے کہ آپ کی دعوت بھی ہو گئی اور میرے اوقات کے اندر بھی خلل نہ پڑا، میرے باقی جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی خلل نہ پڑا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کسی کی دعوت کریں گے تو ہم جو ہے اسے لازم قرار دیں گے کہ آپ نے آنا ہی آنا ہے۔ اب دوسری طرف دوسرا اپنے تمام جو ہے معمولات جیسے نقصان برداشت کرنا پڑے اس نے کرنا پھر وہ آئے گا، راستے کی جو ہے مشقت، پھر ساتھ اتنے کا کھانا نہیں ہوگا، اتنے میں ساتھ اور پھل فروٹ لے جانے پڑیں گے، گاڑی کا خرچہ۔ تو فرمایا یہ دوسرے کو راحت پہنچانے کے بجائے الٹا اسے جو ہے تکلیف دی گئی، حالانکہ ہدیہ تحفہ دعوت کا مقصد ہے دوسرے کو خوش کیا جائے۔ اب اس سے یہ مراد نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کی دعوت نہ کرو، اس سے یہ مراد نہیں، مطلب یہ ہے کہ دعوت کرنی بھی ہو اس میں دوسرے کو راحت پہنچانی ہے، تکلیف پہنچانے کا سبب ہماری یہ دعوت، یہ ہدیہ اور تحفہ نہ بنے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تحفہ ہدیہ آدمی کے ذرائع آمدنی میں سب سے بابرکت جو چیز ہے فرمایا وہ ہدیہ اور تحفہ ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ذرائع آمدنی میں سے جو ہدیہ اور تحفہ ہے یہ سب سے بابرکت اور نور والی چیز ہے، اس صورت میں جب یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ اور فرمایا کہ اس ہدیہ میں ایک یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے کہ یہ اشراف نفس نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے اشراف نفس کا مطلب یہ ہے
کہ دوسرا اس کا انتظار نہ کرے کہ فلاں سے میری طرف کوئی چیز آئے گی۔ مثلا کسی کا کوئی دوست اکثر آتا ہے تو وہ ساتھ کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ لے آتا ہے، یا شادی کی تقریب، ولیمہ، دیگر کوئی تقریبات ہے تو بندے کو انتظار ہوتا ہے اب میرا فلاں رشتہ دار بہن بھائی آئے گا، فلاں فلاں چیز لائے گا۔ تو یہ اشراف نفس اگر ہوگا تو اس صورت میں اس ہدیے کے اندر برکات نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا۔ اشراف نفس کے بغیر جو ہدیہ ہوگا وہ ببرکت ہوگا، اس میں نور ہوگی، اس میں محبتیں ہوگی، اس سے نفرتیں ختم ہوگی۔ اب ہمارے ہاں آپ جائزہ لیں کہ اکثر جو ہدایہ ہے، جو تحائف ہے، اس میں اشراف نفس ہوتی ہے۔ ہمیں بھی جو ہے شادی اور دیگر تقریبات میں انتظار ہوتا ہے کہ فلاں اتنا نیندرا دے گا، فلاں اتنا گفٹ لائے گا، فلاں، تو یہ اشراف نفس جب ہوگا تو پھر اس ہدیے کے اندر برکت اور نور نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک بزرگ وعظ و نصیحت، درس و حدیث دے رہے تھے اور اس میں اتنے مصروف تھے کہ بعض دفعہ ان کے معاشی حالات کمزور ہو گئے۔ تو اب معاشی حالات کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بڑی کمزوری، تھکاوٹ، لیکن وہ اپنا وہ درس و تدریس اپنے شاگردوں مریدوں کو دین کی تعلیمات دیتے رہے۔ اب کچھ وقت کے بعد ان کے ایک شاگرد مرید نے ایک دفعہ ان کے چہرے کو دیکھا تو محسوس کیا کہ بھوک اور فاقے کی وجہ سے حضرت جو شیخ ہے یہ کمزور ہو گئے ہیں۔ اب ان شاگرد نے، مرید نے اٹھ کر کھانے کا انتظام کیا۔ اب جیسے یہ اٹھا تو اس شیخ صاحب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کھانا لانے کے لیے گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مرید، وہ شاگرد جو ہے ایک تھال میں کچھ کھانا وغیرہ لے کر اپنے شیخ کے سامنے پیش کیا تو شیخ نے اس کا جو ہے انکار کر لیا کھانے سے۔ اب یہ شاگرد بھی تو دین کی فہم رکھنے والا تھا، اس نے بغیر اصرار کے وہ کھانا اٹھا کر لے گئے۔ اب کچھ وقت کے بعد دوبارہ وہی کھانا پیش کیا گیا تو ان شیخ نے اس کھانے کو تناول فرمایا، کھا لیا، اور فرمایا کہ شاگرد بھی دین کی سمجھ رکھنے والا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جب شیخ کے دل میں یہ اشراف نفس پیدا ہوا، انتظار پیدا ہوا کہ اب یہ کھانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اس ہدیے اور تحفے کے اندر برکت نہیں ہوتی جس کا انتظار کیا جائے۔ اور جب یہ کھانا واپس لے گئے تو شاگرد اب سمجھ گئے کہ اب اشراف نفس یعنی وہ انتظار شیخ کے دل سے ختم ہو گیا، تو اب واپس وہی کھانا لائے تو ان شیخ نے لے لیا، کھا لیا۔ وجہ یہ تھی اب دوبارہ وہ انتظار نہیں تھا۔ تو کیا عجیب لوگ تھے، شاگرد بھی، مرید بھی دین کی فہم و سمجھ رکھنے والے، اور جو ہے شیخ بھی دین پہ عمل کرنے والے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، معاشرے کے اندر سے ان چیزوں کو ہم کیسے ختم کریں کہ یہ چیزیں، جن چیزوں کے ذریعے محبتیں بڑھتی تھی اب نفرتیں بڑھ رہی ہے۔ یہ ہدایہ اور تحائف، ان کے ذریعے آپس میں محبتیں بڑھتی تھی، اب جو ہے ان کے ذریعے آپس میں ناچاکیاں بڑھتی ہے۔ اگر ایک نے زیادہ دیا، دوسرے نے کم دیا تو اعتراضات کی بوچھاڑ، اس کی وجہ یہ اشراف نفس ہے، یعنی انتظار ہے تقریب فلاں موقع پہ ہم ہدیہ دیں گے، اور دوسرے کو بھی انتظار ہے کہ فلاں موقع پہ ہمیں تحائف، گفٹ، ہدایہ آئیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اصولوں پہ جب تک عمل نہیں کریں گے، یہی تمام چیزیں ہماری زندگی کو اجیرن کر دیں گی۔ اور اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ آ جائیں گے تو یہی چیزیں ہمارے لیے محبتوں کا سبب بنیں گے۔ تو الحدیث شریف جو ابتدا میں آپ کے سامنے ذکر کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے دیے ہوئے ہدایہ کو
جو ہے پڑوسن اسے حقیر نہ سمجھے، بلکہ فرمایا جو لے رہی ہے وہ بھی حقیر نہ سمجھے، اور اگر دینے والی کوئی غریب ہے، کوئی ہدیہ دینا چاہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کیا حقیر چیز دوں، فرمایا بلکہ اس کے دلی جذبے کو دیکھے۔ اور ابتدا میں جو حدیث پڑھی اس میں یہ بات سمجھائی کہ اپنے پڑوسیوں کو ہدایہ تحائف دیا کرو، ایک دوسرے کی خبر گیری کیا کرو، تو اس سے محبتیں بڑھتی ہے۔ لیکن افسوس کہ نئی تعلیم، نئے معاشرے نے، نئی تہذیب نے پڑوسیوں کا یہ تصور ہمارے اندر سے ختم کر لیا، حالانکہ حدیث میں حضور نے فرمایا، اتنی زیادہ تاکید کی گئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں سمجھنے لگا کہ جبریل اتنی تاکید کر رہے ہیں، اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی بھی جس طرح وارث جو ہے آدمی کے مرنے کے بعد اس کے مال میں شامل ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ کا حکم آنے والا ہے کہ پڑوسی بھی جو ہے مال میں برابر کا شریک ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جو ہے ہمارے سالہ سال دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ پڑوسی کہاں کا ہے، اس کا نام کیسے ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال لیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی، اسلامی تعلیمات پہ مطابق اپنے تمام معاملات حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا